بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض الاسلام، اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والے 10 امور۔ مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ شارح فضیلت الشیخ سلیمان بن ناصر بن عبداللہ الالوان حفظہ اللہ۔ مترجم فضیلت الشیخ خلیق الرحمن قدر حفظہ اللہ۔ نظر ثانی فضیلت الشیخ حافظ محمد حماد امین حفظہ اللہ۔ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والے امور۔ مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ان نواقض الاسلام عشرۃ نواقض۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الی آخرہ، جان لو اسلام کے نواقض 10 ہیں۔ تشریح: صاحب کتاب نے اپنی تصنیف کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتب و خطوط کے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنے مکتوبات و خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور جمعہ سے پہلے بھی یہ پڑھا کرتے تھے، غرض ہر پاکیزہ کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جان لیجئے، باخبر رہیے کہ اسلام کے منافی امور تقریباً 10 ہیں۔ خبردار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم بغور ان احکامات کو سنیں اور سمجھیں، تاکہ اس علم کے ذریعے شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنیوں کی طرف جا سکے۔ کتاب کا عربی نام نواقض اسلام ہے۔ نواقض ناقض کی جمع ہے۔ ناقض کا مطلب توڑنا، فاسد کرنا، ختم کرنا ہے، اور نواقض اسلام کا معنی ہے کہ وہ امور جو اسلام کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان امور کے ارتکاب سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس کتاب میں ان امور کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو ختم کرنے والے امور کو اچھی طرح جان لے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان ان کفریہ امور کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسے خبر بھی نہ ہو کہ یہ کفر ہے، جیسا کہ ان امور کو بہت سے اسلام کے نام لیواؤں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 10 مسائل کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اسلام کے منافی امور اس سے زائد ہیں، لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان 10 ہی امور کو اختیار کیا کیونکہ ان تمام امور کے نواقض اسلام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے نواقض جنہیں فقط رحمہ اللہ نے مرتد کے باب میں ذکر کیا، ان کا مرجع یہی 10 نواقض ہے۔ ان 10 نواقض اسلام امور کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا پہلا کام۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ قال اللہ تعالی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبَرِ۔ ان امور میں سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جیسے جن یا قبر کے لیے ذبیحہ کرنا۔ تشریح:
نواقض اسلام میں سب سے پہلا شرک باللہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ اور نافرمانی ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے ہر وہ کام جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ کیوں کر نہیں ہوگا۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرک کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک اگر بغیر توبہ مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائے یا ہوا کسی دور دراز مقام پر پھینک دے گی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ اسی لیے قبروں وغیرہ کے پجاری مشرکین اپنے معبودوں کو کہیں گے، ترجمہ: قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی گمراہی پر تھے جب تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 98-99۔ مشرکین خالق رازق ہونے یا زندگی اور موت دینے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، لیکن وہ تعظیم، عقیدت، محبت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جو کہ سب سے بڑی عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کی حقیقی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 13۔ یعنی جس طرح عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام قسم کی برائیاں شرک میں موجود ہیں۔ شرک اکبر کی کئی اقسام ہیں جن کا دار و مدار 4 اہم اقسام پر ہے۔ ہم ان اقسام کو مختصر وضاحت کے ساتھ اجمالی طور پر پیش کریں گے، جبکہ ان مسائل میں زیادہ وضاحت بہتر ہوتی ہے، لیکن طوالت کے خوف سے ہم مناسب اور فائدہ مند وضاحت پر اکتفا کریں گے۔ شرک اکبر کی اقسام: قسم اول، دعا میں شرک کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ترجمہ: اور جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں خلوص کے ساتھ، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی طرح شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب القواعد الاربع لکھتے ہیں: ہمارے دور کے مشرکین ابتدائی اسلام کے دور کے مشرکوں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ مشرک تو صرف خوشحالی میں شرک کرتے تھے اور تنگی و ترشی کے موقع پر شرک سے باز آ جاتے، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے برعکس اس دور کے مشرکین تو تنگ دستی و خوشحالی ہر وقت شرک کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث الاعظم، یا فلانی وغیرہ وغیرہ کو پکارتے ہیں۔ اور دعا ایک عبادت ہے۔ حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اس میں شرک کرنا عبادت میں شرک کرنا ہے، اور اپنی مذکورہ کتاب کی مقدمہ میں رقم تراز کرتے ہیں کہ عبادت میں اگر شرک شامل ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، جیسے طہارت میں گندگی شامل ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ شرک جب عبادت میں داخل ہو جائے تو عبادت کو ضائع اور اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس شرک کو پہچانا کتنا ضروری ہوگا۔
اگر آپ مخلص ہیں تو اللہ یقیناً آپ کو شرک باللہ کے اس جال سے محفوظ فرمائے گا۔ قسم ثانی، نیت اور ارادوں میں شرک کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ترجمہ: جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہ سب بیکار ہے، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 16۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نیت اور ارادوں میں شرک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، یعنی جو اس سمندر میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں بہت کم ہی ایسے ہیں کہ پھر انہیں اس سے نجات نصیب ہوتی ہو، کیونکہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرے اور غیر اللہ سے اپنے اعمال کی جزا طلب کرے تو اس فعل کو نیت کا شرک کہتے ہیں۔ نیت کے شرک کو شرک اکبر میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اس فعل میں تمام تر اعمال غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ریاکاری کا معاملہ اس شرک سے جدا ہے۔ ریاکاری شرک اصغر کہلاتی ہے۔ آئندہ صفحات پر اس کے متعلق وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ قسم ثالث یعنی تیسری قسم، اطاعت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے راہبوں، علماء، پادریوں کی اطاعت کرنا شرک اطاعت کہلاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ترجمہ: ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ پاک ہے ان تمام شرکاء سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 31۔ حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ پاک ہے ان تمام شرکاء سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے پادریوں اور راہبوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان راہبوں کے حرام و حلال کو قبول نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حرام و حلال کردہ چیزوں کے برخلاف ان کا حکم نہیں مانتے تھے؟ تو میں نے کہا، ہاں یہ بات تو تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت کرنا تھے۔ رواہ ترمذی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو اپنا رب بنایا تھا، ان سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ حرام و حلال میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان علماء کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ اطاعت دو طرح کی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ ان پادریوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کر دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنے پادریوں اور علماء کی اطاعت کرتے رہے اور اپنے پادریوں اور رہنماؤں کی اطاعت میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے حرام اور حرام کردہ چیزوں کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین اور رسولوں کی مخالفت پر مبنی ہے، پس یہ کفر ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک قرار دیا ہے، یعنی اطاعت میں شرک، اگرچہ وہ ان کے لیے نمازیں اور سجدے نہیں کرتے تھے۔ پس یاد رکھو، ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی بھی مخالف امور میں اطاعت کرے گا، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ دین کے مخالف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عقیدہ کے علاوہ عقیدہ رکھے گا، وہ ان مذکورہ لوگوں ہی کی طرح مشرک کہلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کے حلال ہونے اور حرام کردہ امور کے حرام ہونے کا عقیدہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن سستی، غفلت، نافرمانی کی بنا اللہ کی نافرمانی میں ان علماء اور پادریوں کی اطاعت کرتے تھے
جیسے کہ ایک مسلم گناہ کرتا ہے لیکن اسے گناہ ہی سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کا حکم گناہ گاروں کا ہے۔ مجموع الفتاوی۔ قسم رابع یعنی چوتھی قسم، محبت میں شرک کرنا۔ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ مشرک اپنی رب کی عظمت و قدر سے ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر اپنے بتوں و معبودوں سے اللہ تعالیٰ کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ان معبودوں کی گستاخی پر اتنے شدید غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے جتنا وہ رب العالمین کی شان میں گستاخ پر نہیں ہوتا، اور جتنا خوش وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے ہوتا ہے اتنا کبھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 45۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ رقم تراز ہے۔ اس مقام پر محبت کی 4 اقسام بنتی ہے۔ ان چاروں اقسام میں تمیز فرق نہ کرنے والا گمراہی میں پڑ سکتا ہے، اس لیے ان چاروں کے فرق سمجھنا اور ان میں فرق کرنا لازمی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ اطاعت و عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی مل جائے یا عذاب الہی سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ مشرکین، صلیب کے پجاری اور یہود وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہر اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہی وہ محبت ہے کہ جو ایک انسان دین اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی لوگ ہیں جو اس محبت میں سب سے آگے، سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط ہوں۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ کسی دوسرے سے محبت بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ چوتھی قسم ہے المحبت مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا۔ یہ محبت شرک ہے، یعنی ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، دین اسلام کے بنا پر نہیں ہے، اور وہ محبت جو اللہ کے علاوہ کسی شریک سے ہے، تو یہی وہ محبت ہے جو الشرک فی المحبہ کہلاتی ہے، اور یہی محبت مشرکین کی محبت ہے۔ شرک اکبر کی مذکورہ بالا چاروں اقسام، دعا میں شرک، نیت اور ارادوں میں شرک، اطاعت میں شرک اور محبت میں شرک، ان کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ چاروں اعمال عبادت کہلاتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت شرک کہلاتا ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کافر کہا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، شرک اکبر میں غیر اللہ کے لیے ذبح بھی شامل ہے۔ تشریح: کیونکہ ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک بہت اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جیسا کہ حکم ربانی ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ ایک اور مقام پر فرمایا: ترجمہ: بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ لہذا جو شخص اولیاء، بتوں یا جنوں کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس نے کفریہ فعل کیا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں مزارات وغیرہ پر جہالت کی وجہ سے اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، یہ سب عبادات ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور عبادات اللہ ہی کے لیے
خاص ہے۔ پس جس نے ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا تو کیا وہ شخص اسلام سے نکل گیا اور وہ کفر و گمراہی میں داخل ہو گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے لیے نظر پوری کرتے ہیں، سورۃ دہر آیت نمبر 7۔ دوسری جگہ فرمایا تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات کے لیے اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نظر مانگنا ایک عبادت ہے، لہذا جو اولیاء کے لیے قربانی وغیرہ کا گوشت چڑھانے کی نظر مانگے تو اس نے اسلام کو توڑنے والا کام کیا ہے، کیونکہ نظر صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا دین محمدی کے مخالف ہے۔ آج کل قبروں کے پجاری اور مجاور اس نیت سے غیر اللہ کی نظر مانگتے ہیں کہ غیر اللہ انہیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اس فعل کو شرک اصغر کہنے والے بڑی غلطی پر ہیں۔ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ شرک اکبر میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، پناہ مانگنا بھی شامل ہے۔ شرک اصغر کا مرتکب اگر بغیر توبہ مر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، انجام کار وہ جنتی ہوگا۔ بہرحال شرک اصغر سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کی اقسام میں غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شامل ہے، بشرطے کہ جس شخص کی قسم کھائی جا رہی ہو اس قسم سے اس کی تعظیم مقصود نہ ہو، اور اگر اس سے اس کی تعظیم و عقیدت مقصود ہو تو پھر یہ شرک اصغر نہیں بلکہ یہ شرک اکبر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر یا شرک کیا، رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم۔ شرک اصغر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے ریاکاری کرنا۔ شرک اصغر میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ احمد وسندہ حسن۔ ذرا سوچئے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق شرک اصغر سے خوف کھایا جا رہا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی اور وحی کا زمانہ پایا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ دوسرے لوگ جو علم و ایمان میں صحابہ سے کم ہے، ان کو زیادہ شرک اصغر سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص دل سے تعلق استوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورج، چاند اور آگ کے پجاریوں کے شرک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبادت میں شرک اصغر یا کاری کرنا مذکورہ شرک اکبر سے زیادہ آسان ہے اور لوگ اس کو معمولی ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ شرک اصغر اس سے صادر ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق، کوئی رب نہیں، لیکن وہ عبادت معاملات میں خلوص نیت اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اعمال کو طلب دنیا اور شہرت و عزت کے لیے کرتا ہے۔ اس کے عملوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہشات نفسانی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد عمل یہ ہوتا ہے رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی خوش ہو جائے۔ اس کو ریاکاری اور شرک اصغر کہتے ہیں، اور آج لوگوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے۔ یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں شرک اصغر چونٹی کی ہلکی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم کیسے اس شرک سے بچ
سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں ہر اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں پناہ مانگتا ہوں، اور جس کو نہیں جانتا اس کی بخشش چاہتا ہوں۔ اور فرمایا یاد رکھو ریاکاری شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود اللہ ہے۔ تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ اس آیت کا مطلب ہے جیسے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ عبادت بھی ایک ہی رب کی ہونی چاہیے۔ جس طرح رب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور نیک عمل وہ ہے جو ریاکاری سے خالی ہو، ایک اللہ ہی کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ، اے اللہ میرا ہر عمل صالح بنا دے اور میرے عمل کو خالص اپنے لیے بنا دے، میرے اعمال میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو سوائے تیرے۔ رواہ احمد۔ اور شرک اصغر اگر عبادت میں شامل ہو جائے تو اس عبادت کے اجر و ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر فرض عمل میں ریاکاری ہوگی تو اس پر بڑی سخت سزا کی وعید ہے۔ عبادت میں ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی عمل کیا ہی نہ ہو، اور اس طرح اس کو ترک عمل کی بھی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلوص نیت سے عبادت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ لہذا جو شخص عبادت کو خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا گویا کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا، بلکہ اس نے وہ کام کیا جس کے کرنے کا اسے حکم نہیں دیا گیا، تو اس کا کیا ہوا عمل نہ ہی صحیح ہے اور نہ ہی قابل قبول۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مشرکوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو شخص اپنے اعمال میں میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے، میں اس عمل سے بری ہوں۔ رواہ مسلم و ابن ماجہ۔ یہ ہے شرک اصغر، جس کو چاہے تو اللہ معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ غیر اللہ کے لیے عمل کرنا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ عمل جو صرف ریاکاری کے لیے کیا جائے، عمل کرنے والے کی خواہش صرف دنیا کا حصول ہو، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ان منافقوں کی طرح عمل کیا جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یہ منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ذکر الہی تو برائے نام کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ ایسا عمل کرنے والا مسلمان اپنے سارے عمل ضائع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری طرح کا عمل یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے مگر اس عمل میں ریاکاری کو بھی شامل رکھے۔ اس عمل کی 2 حالتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر ریاکاری اس عمل کی بنیاد میں شامل ہوگی تو یہ عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں مشرکوں کے شرک سے بری ہوں، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کیا تو میں اس کو اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔
دوسری حالت یہ ہے کہ اگر عمل اللہ کے لیے کیا جائے مگر دوران عمل بعد میں ریاکاری کا عنصر نظر آئے تو بعض علماء کے نزدیک سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ریاکاری پر گناہ بھی ہوگا، اور اگر کوشش و محنت سے ریاکاری مٹا ڈالی جائے تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40-41۔ اس مسئلہ کو مثال سے سمجھے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جو جہاد بھی کرتا اور ساتھ ساتھ اس کی یہ نیت بھی ہو کہ مال غنیمت کا حصول بھی ہو جائے تو اس کے مقام کے متعلق علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین پر اسی مسئلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس مجاہد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اجرت لے کر نماز پڑھے، اگر اجرت نہ ملے تو بھی نماز تو پڑھتا ہے مگر نیت میں اجرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں شامل ہو، یا جیسے کہ کوئی حج اس لیے کرے کہ اس سے فریضہ حج بھی ختم ہو جائے اور لوگ اس کو حاجی بھی کہیں، اسی طرح وہ شخص جو زکوٰۃ دیتا ہے کہ زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے اور ریاکاری بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اسی مسئلے کے متعلق علامہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں مال غنیمت کی نیت کرنے سے جہاد کا اجر کم ہوگا مگر جہاد مکمل ضائع نہ ہوگا، اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص صرف دنیا کی خاطر ہی جہاد کرے تو پھر اس ریاکاری کی احادیث صادق آئیں گی اور اس کا جہاد باطل ٹھہرے گا۔ جامع العلوم والحکم۔ بہرکیف مذکورہ تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ اجر کے ساتھ ساتھ شہرت اور ریاکاری کے لیے جہاد کرنے والے اور مال غنیمت کے لیے جہاد کرنے والے کے درمیان واضح فرق۔ شہرت اور ریاکاری کے لیے جہاد کرنے والے کے لیے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد اس نیت سے کرتا ہو کہ اس کو اجر بھی ملے گا اور اس کو شہرت بھی حاصل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا، آپ ہر بار یہی فرماتے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے کہ جس میں خالص ہو اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ نسائی بسند حسن۔ بسم اللہ